کم آمدن افراد کو سستے گھر بنا کر دینے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ موسمی تبدیلی کی تلافی کرنے کے لیے بلین ٹری سونامی اور کلین اینڈ گرین پاکستان پروگرام شروع کیے گئے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے جناب اسپیکر کہ قیمتوں میں کم سے کم اضافہ ہو، لیکن اگر عالمی منڈیوں میں قیمتیں اوپر جانے کی وجہ سے ہمیں قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑے تو ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ صارفین کو ہر ممکن تحفظ دیا جائے۔ اس وجہ سے ہم نے کمزور طبقات کو سماجی تحفظ کی فراہمی کے لیے بجٹ مقرر کیا ہے۔ قیمتوں میں استحکام ہمارے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ ہم مالیاتی پالیسی اور مانیٹری پالیسی کے ذریعے اور صوبائی حکومتوں کے تعاون سے انتظامی اقدامات کی بدولت قیمتوں میں اضافے کا مقابلہ کریں گے۔ اس حوالے سے حکومت 2019-20 میں مندرجہ ذیل اقدامات کرے گی۔ بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے قرض حاصل کرنے سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، حکومت اب یہ سہولت استعمال نہیں کرے گی۔ افراط زر کے لیے ہمارا وسط مدتی ہدف 5 سے 7% ہے۔ اس کے علاوہ ہم اچھی حکمرانی پر توجہ دیں گے اور بدعنوانی کے مقابلے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم اپنے اداروں اور خود مختاری دیں گے، ان کی صلاحیت میں اضافہ کریں گے اور ان کی قیادت کا انتخاب قابلیت کی بنیاد پر کریں گے۔ 2019-20 معیشت کے استحکام کا سال ہوگا۔ تبدیلی کا یہ مشکل مرحلہ ہم کم سے کم وقت میں پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عوام پر مشکل فیصلوں کے اثرات کم سے کم ہوں۔ جناب اسپیکر، اب میں ترقیاتی بجٹ پیش کرتا ہوں جس کے ذریعے معاشی ترقی میں مدد دینے والے انفراسٹرکچر کے بڑے منصوبوں کی تعمیر، معاشی ترقی، علاقائی ربط اور ملازمتوں کے نئے مواقع پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس سال قومی ترقیاتی پروگرام کے لیے تقریباً 1800 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جن میں 950 ارب روپے وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے رکھے گئے ہیں، جبکہ موجودہ سال میں یہ بجٹ 500 ارب روپے تھا۔ ترقیاتی بجٹ کی ترجیحات میں پانی کا نظام، نالج اکانومی کا قیام، بجلی کی ترسیل و تقسیم بہتر بنانا، کم لاگت پن بجلی کی پیداوار، سی پیک، انسانی اور سماجی ترقی میں سرمایہ کاری اور متعلقہ شعبوں میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ شامل ہیں۔ ان میں درجہ ذیل اہم ہیں: آبی وسائل کے بہتر استعمال کے لیے وفاقی ترقیاتی پروگرام کی بنیادی توجہ بڑے ڈیموں اور نکاسی آب کے منصوبوں پر مرکوز ہے۔ اس غرض سے بجٹ میں 70 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ بیامیر بھاشا ڈیم کے لیے زمین حاصل کرنے کے لیے 20 ارب روپے اور محمد ڈیم ہائیڈل پاور کے لیے 15 ارب روپے تجویز کیے جا رہے ہیں۔ سڑک اور ریل، ان میں سے کچھ منصوبے چین پاکستانی اقتصادی راہداری کا بھی حصہ ہیں۔ اس غرض سے تقریباً 200 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں، جن میں سے 156 ارب روپے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ذریعے خرچ کیے جائیں گے۔ ترقیاتی بجٹ میں جو اہم منصوبے شامل ہیں وہ یہ ہیں: حویلیاں تھاکوٹ سڑک کے لیے 24 ارب روپے، برہان حقلہ موٹر وے کے لیے 13 ارب روپے، پشاور کراچی موٹر وے کے سکھر ملتان سیکشن کے لیے 19 ارب روپے۔ اس کے علاوہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سوات ایکسپریس وے کو چکدرا سے باغ ڈھیری تک توسیع دی جائے گی، سمڑیال کھاریاں موٹر وے تعمیر کی جائے گی اور میاں والی تا مظفر گڑھ ڈیول وے کیا جائے گا۔ توانائی، اس حوالے سے 80 ارب روپے تجویز کیے جا رہے ہیں۔ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 55 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں۔ انسانی ترقی، آئندہ سال کے بجٹ میں انسانی ترقی کے لیے تقریباً 60 ارب روپے تجویز کیے جا رہے ہیں۔ صحت، تعلیم، ترقیاتی اہداف کا حصول اور موسمی تبدیلی کے حوالے سے انتظامات ان اہم ترین ترجیحات میں شامل ہیں، جن کے لیے سال 2019-20 میں فنڈز خرچ کیے جائیں گے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے 43 ارب روپے کے ریکارڈ فنڈز رکھے جا رہے ہیں۔ زراعت صوبائی محکمہ ہے اور اس شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام میں اس مقصد کے لیے 12 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ کوئٹہ کا ترقیاتی پیکج،
بلوچستان کی ترقی کے لیے حکومت نے 10.4 ارب روپے سے کوئٹہ ڈیولپمنٹ پیکج کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا۔ یہ رقم 30 ارب روپے کے پانی اور سڑکوں کے وفاقی منصوبوں کے علاوہ ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں ذکر کرنا چاہوں گا کراچی کے ترقیاتی پیکج کا۔ کراچی کے 9 ترقیاتی منصوبوں کے لیے 45.5 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، روزگار پیدا کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ یہ نوجوانوں کا ملک ہے۔ روزگار تلاش کرنے والے نوجوان مرد عورتوں کی تعداد ہر سال بڑھ رہی ہے۔ ہمیں ان کی توقعات پر پورا اترنا ہوگا۔ اس سلسلے میں اٹھائے گئے چند اقدامات یہ ہیں۔ وزیر اعظم کے 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کے پروگرام سے 28 صنعتوں کو فائدہ ہوگا اور بے روزگاروں کے لیے کام نکلے گا۔ اس مقصد کے لیے لاہور، کوئٹہ، پشاور، اسلام آباد اور فیصل آباد میں زمین حاصل کر لی گئی ہے اور سرمایہ کاری کے انتظامات مکمل کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ سلسلہ انشاءاللہ ملک بھر میں پھیلے گا۔ اس سے کم آمدنی والے لوگوں کو چھت میسر آئے گی، معیشت کا پہیہ چلے گا، ریلیٹڈ انفراسٹرکچر بنے گا اور بیرونی سرمایہ کاری آئے گی۔ پہلے مرحلے میں وزیر اعظم نے راولپنڈی اور اسلام آباد کے 25,000 اور بلوچستان میں 1,10,000 ہاؤسنگ یونٹس کا افتتاح کیا، جس میں ماہی گیروں کے لیے کم قیمت ہاؤسنگ سہولیات بھی شامل ہیں۔ کامیاب جوان پروگرام کے تحت نیا کاروبار کرنے اور موجودہ کاروبار کو مزید پھیلانے کے لیے سستے قرضے دیے جاتے ہیں۔ اس اسکیم کے تحت 100 ارب روپے قرضے دیے جائیں گے۔ صنعتی شعبے میں روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے حکومت صنعتی شعبے کو بہت سی مراد اور سبسڈیز دے رہی ہے۔ ان میں مندرجہ ذیل اقدامات شامل ہیں۔ بجلی اور گیس کے لیے 40 ارب روپے کی سبسڈی، برآمدی شعبے کے لیے 40 ارب کا پیکج۔ حکومت لانگ ٹرم ٹریڈ فائنینسنگ کی سہولت برقرار رکھے گی۔ زرعی شعبہ، اس سال زرعی شعبے میں 4.4% کمی ہوئی ہے۔ زرعی شعبے کے اوپر اٹھانے کے لیے صوبائی حکومتوں سے مل کر 280 ارب روپے کا 5 سالہ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے چند اہم نکات یہ ہیں۔ پانی سے زیادہ پیداوار کے لیے پانی کا انفراسٹرکچر بنایا جائے گا، جس میں پانی کی کفایت کے منصوبے بھی شامل ہوں گے۔ اس کے تحت 218 ارب کے منصوبوں پر کام ہوگا۔ گندم، چاول، گنے اور کپاس کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے 44.8 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ مچھلی کے پوٹینشل سے استفادہ کرنے کے لیے کیکڑے اور ٹھنڈے پانی کے ٹراؤٹ کی فارمنگ کے منصوبوں کے لیے 9.3 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کسانوں کے لیے گھریلو مرغ بانی اور بھینس کے بچے کو پالنے کی حوصلہ افزائی کے لیے 5.6 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بجٹ 2019-20 میں مندرجہ ذیل تجاویز شامل ہیں۔ زرعی ٹیوب ویلوں پر 6.85 روپے فی یونٹ کے حساب سے رعایتی نرخ دیے جائیں گے۔ بلوچستان کے کسانوں کے لیے اور صوبائی حکومتوں نے 40-60 کے تناسب سے مشترکہ اسکیم شروع کی ہے، جس کے تحت کسان صرف 10,000 روپے مہینہ بل وصول کیا جاتا ہے